احسان بھائی صاحب، آپ سینئر سیاستدان ہیں، سپریم کورٹ کے سینئر وکیل ہیں. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی سالمیت کے خلاف عالمی سطح پہ کوئی سازش ہو رہی ہے؟ عالمی طور پہ سازش یہ ہو رہی ہے میاں صاحب کہ امریکہ کے 85 میاں صاحب کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے، 85 جو ممبرز ہیں پارلیمنٹ کے انہوں نے بیان دیے ہوئے ہیں کہ پاکستان میں ہیومن رائٹس کے حوالے سے عمل کریں. یہ کاروبار جاری ہے. سب سے بڑی وجہ جو ہمیں کانشیس ہونے کی وہ یہ ہے کہ چیف آف آرمی سٹاف جس کی اپوائنٹمنٹ کا کریڈٹ میاں نواز شریف کو جاتا ہے، انتہائی کاوش کی عمران خان نے اور جنرل باجوہ نے اور فیض حمید نے، انہوں نے مل کے انتہائی کوشش کی کہ یہ عاصم منیر یہ کسی طریقے سے یہاں چیف آف سٹاف نہ بنے. جی آخری حد تک یہ گئے. اگر نواز شریف سٹینڈ نہ لیتا، اس کو اپوائنٹمنٹ نہ کراتا، یہ کبھی نہ ہوتا. اور آج یہاں پر لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ پیدا ہوتا، جو فوج کے درمیان آپس میں لڑائی ہوتی، آپ سوچ نہیں سکتے. اس کا انہوں نے ہر کوئی نکلوایا، اس کی فیملی کے معاملات نکلوائے، اس کا یہ نکلوایا کہ اس کی برادری کیا ہے، یہ نکلوایا، اس کا عقیدہ کیا ہے. میرا مطلب ہے کہ وہ ان مسلم کنٹریز میں عقیدے کے لحاظ سے انہوں نے اس کے خلاف جا کے ثبوت دینے کی کوشش کی جو غلط تھے. اس لیے اب وہ چونکہ آنیسٹ آدمی ہے اور وہ ہمیشہ سے یہ کہتا رہا کہ فوج کو، اسٹیبلشمنٹ کو سیاست میں دخل نہیں دینا چاہیے. آج اس نے بطور چیف آف سٹاف سنبھال لیا ملک کو، فوج کو بھی سنبھال لیا. اس نے صاف بتایا کہ ہمارے خلاف سازش ہوئی اور مسلسل ہو رہی ہے، اور چند ممالک اس میں شامل ہیں. لیکن ہی واز کانفیڈنٹ، وہ کہتا تھا کوئی فرق نہیں ہمیں پڑتا، ہم اس فوج کو بھی انٹیکٹ ہم نے رکھا ہوا ہے، اور یہ فوج جو ہے یہ اپنے آپ کو انٹیکٹ رکھے گی اور عوام کو بھی کے ساتھ ہے، اور عوام بھی فوج کے ساتھ ہیں. میاں صاحب چاہے کچھ ہو، حالانکہ یہ حکمران رہا ہے، لیکن جب بھی یہ موقع ملا ہے فوج اور عوام کے معاملے میں، تو پھر ہار لے کے عوام فوجی کے گلے میں ڈالنا اپنا اعزاز سمجھتے ہیں. اور میاں صاحب یہ بھی تو آپ دیکھ نہیں رہے، آج کل نوجوان بیچارے شہید ہو رہے ہیں. کیوں شہید ہو رہے ہیں؟ تاکہ اس ملک میں دہشت گردی سے نجات ہو اور دہشت گرد پاکستان کے اندر شامل نہ ہوں اور لوگوں کو قتل نہ کریں. روز صوبے دار کوئی روز شہید ہو رہا ہے. میرا مطلب ہمیں بھی تو خدا کا خوف کرنا چاہیے. ان شہیدوں کو جو غریب ہیں، مڈل کلاس کے ہیں، ان کے یہ اسٹیچو لے لے کے وہ جو کچھ انہوں نے کیا باہر پھینکے، شہیدوں کی انہوں نے قبروں کو جا کے کیا، تو پھر ان کے ماں باپ، ان کے پیرنٹس بھی ہیں، ان کے بچے بھی ہیں، وہ روئے ہیں جی، تڑپے، اب بھی تڑپ رہے ہیں. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم ان ایشوز پر فوج کے ساتھ ہیں. ہم فوج کے صرف اس بات کے خلاف ہیں کہ وہ سیاست میں دخل نہ دے.